السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید ہے کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ کے فضل سے ہمارا قرآنی عربی گرامر کورس باضابطہ طور پر چل رہا ہے۔ پچھلے درس میں ہم نے آپ کو فی حرف جر کے ساتھ ضمیر مجرور کو لگا کر کے مشق کرنے کی کوشش کی تھی۔ آج انشاءاللہ ہم اعلی حرف جر کے ساتھ ضمیر مجرور کو لگا کر کے مشق کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو یاد رکھیے، حرف جر اپنے اسم کو مجرور کر دیتا ہے، یعنی کوئی بھی اسم جب حرف جر کے ساتھ لگ کر کے آتا ہے تو وہ اسم حالت جر میں چلا جاتا ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی واحد مذکر اسم ہے یا واحد مؤنث اسم ہے یا جمع مکسر اسم ہے، جب ان کے ساتھ کوئی بھی حرف جر لگ کر آئے گا تو وہ اسم جو ہے حالت جر میں چلا جائے گا، یعنی اس پر آخری والے حرف پر زیر پڑھا جائے گا۔ ہاں، اگر غیر منصرف اسم ہے تو پھر زیر نہیں آتا، زبر آتا ہے۔ ہاں، غیر منصرف اسم پر بھی اگر الف لام داخل کر دیا جائے تو اس پر بھی زیر آ سکتا ہے حالت جر کی صورت میں۔ تو اسی طرح جو ہے اعلیٰ حرف جر ہمارے پاس ہے، اس کو ہم ضمیر کے ساتھ لگا کر کے مشق کر رہے ہیں۔ تو جو ضمیر ان کے ساتھ لگ کر کے آئیں گی وہ ضمیر بھی حالت جر میں ہوں گے، ان ضمیروں کو ہم ضمیر مجرور کہیں گے۔ سمجھ رہے ہیں؟ ضمیر مجرور کہیں گے۔ تو اعلیٰ حرف جر کو ہم ضمیر مجرور کے ساتھ لگا کر کے دیکھتے ہیں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ جیسے اعلیٰ معنی پر ہے، اس کو ہم ضمیر کے ساتھ لگا رہے ہیں، تو یہ اعلیٰ جو ہے علیہ ہو جائے گا۔ علیہ، اب اس کا معنی ہے اس پر، علیہ کا معنی ہے اس پر۔ اب یہ علیہ جو ہے واحد مذکر غائب کے لیے ہے۔ علیہما، ان دونوں پر، ان دونوں پر، اس کا معنی ہے ان دونوں پر، یہ تثنیہ مذکر غائب کے لیے ہے۔ علیہم، علیہم، ان سب پر، یہ جمع مذکر غائب کے لیے ہے۔ تو علیہ واحد مذکر غائب، علیہما تثنیہ مذکر غائب کے لیے ہے، علیہم جمع مذکر غائب کے لیے ہے۔ اب مؤنث کے لیے دیکھیے، تو مؤنث کے لیے جو ہمارے پاس لفظ ہے وہ ہے علیہا۔ علیہا مانے اس پر، یہ واحد مؤنث غائب کے لیے ہے۔ علیہما، ان دونوں پر، یہ تثنیہ مؤنث غائب کے لیے ہے۔ علیہن، ان سب پر، یہ جمع مؤنث غائب کے لیے ہے۔ ان سب پر، علیہن، ان سب پر۔ تو علیہا واحد مؤنث غائب کے لیے، علیہما تثنیہ مؤنث غائب کے لیے ہے، علیہن جمع مؤنث غائب کے لیے ہے۔ اب حاضر کے لیے دیکھیے، حاضر کے لیے ہے علیکا، علیکا تجھ پر، علیکا کا معنی تجھ پر، یہ واحد مذکر حاضر کے لیے ہے۔ علیکما، تم دونوں پر، یہ تثنیہ مذکر حاضر کے لیے ہے۔ علیکم، تم سب پر، یہ جمع مذکر حاضر کے لیے ہے۔ تو علیکا تجھ پر واحد مذکر حاضر کے لیے، علیکما تثنیہ مذکر حاضر کے لیے، علیکم جمع مذکر حاضر کے لیے ہے۔ اب مؤنث کے لیے دیکھیے، علیکی تجھ پر، یہ واحد مؤنث حاضر کے لیے ہے۔ علیکما تم دونوں پر، یہ تثنیہ مؤنث حاضر کے لیے ہے۔ علیکن، یہ جمع مؤنث حاضر کے لیے ہے۔ علیہ مجھ پر، علیہ مجھ پر، یہ واحد متکلم مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے ہے۔ علیہ مجھ پر۔ علینا ہم سب پر، علینا ہم سب پر، یہ تثنیہ اور جمع مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے ہے۔ تثنیہ کے لیے بھی علینا بولا جائے گا اور جمع کے لیے بھی علینا ہی بولا جائے گا۔ مذکر بولے گا تب بھی علینا، فیمیل یعنی مؤنث بولے گی تب بھی علینا بولے گی۔ عزیز طلبہ کرام، آپ ان کو بھی اچھی طرح مشق کریں اور یاد کریں۔ سمجھ رکھے ہیں؟
علیہ اس پر، علیہما ان دونوں پر، علیہم ان سب پر، علیہا اس پر، علیہما ان دونوں پر، علیہن ان سب پر، علیکا تجھ پر، علیکما تم دونوں پر، علیکم تم سب پر، علیکی تجھ پر، علیکما تم دونوں پر، علیکن تم سب پر، علیہ مجھ پر، علینا ہم سب پر۔ عزیز طلبہ کرام، اس کو اچھی طرح یاد کریں، بار بار مشق کریں تاکہ اچھی طرح یاد ہو جائے۔ اور آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ویڈیو اچھی لگے تو مجھے دعاؤں سے نوازیں اور لائک سبسکرائب ضرور کیجئے۔ اور جو لوگ نئے ہیں سننے والے، ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ قرآنی عربی گرامر کورس کو 1 نمبر ویڈیو سے دیکھنا شروع کریں تاکہ پوری باتیں ان کو سمجھ میں آ سکیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ منہاج العربیہ حصہ اول اور منہاج العربیہ حصہ دوم کی بھی ویڈیو آپ سنیں تاکہ عربی جملے آپ کو یاد ہو سکیں، الفاظ یاد ہو سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔